ایک جذباتی بیوی کی دل کو ہلا دینے والی کہانی۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ جذبات کی ایک گہری دنیا ہے۔ ایک ایسی بیوی جو احساسات کے طوفان میں جکڑی ہوئی تھی، اور ایک شوہر جو روز بروز خود کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ ان کے درمیان محبت بھی تھی اور خاموشی بھی، لیکن وقت کے ساتھ رشتے میں فاصلے بڑھنے لگے۔ ہر دن ایک نیا سوال اور ایک نیا درد لے کر آتا تھا۔ گھر کی دیواریں بھی جیسے خاموش تماشائی بھی بن گئی تھیں۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب سب کچھ بدلنے لگا، رشتوں کی حقیقت سامنے آنے لگی اور دل کے اندر چھپے راز کھلنے لگے۔ یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی، کیا واقعی ہم اپنے رشتوں کو سمجھ پاتے ہیں؟ ایک بڑے شہر کے پوش علاقے میں رہنے والا ایک عام سا شخص اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھا۔ وہ ایک سادہ مزاج اور محنتی انسان تھا، جس کی پوری دنیا اس کے گھر اور اس کی چھوٹی سی فیملی تک محدود تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ بیوی بھی خوش مزاج اور نرم طبیعت کی تھی، اور گھر میں ایک خوبصورت سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے، اور وہی گھر جو کبھی آرام اور خوشی کی علامت تھا، آہستہ آہستہ ایک غیر محسوس دباؤ میں بدلنے لگا۔ مرد صبح سے شام تک کام کرتا تھا تاکہ گھر کی ضروریات پوری ہو سکیں، مگر جب وہ رات کو واپس آتا تو اسے ایک عجیب سا ماحول ملتا جو اس کے دل کو اندر سے تھکا دیتا تھا۔ بیوی کی طبیعت میں ایک غیر معمولی بے چینی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حساس ہو جاتی اور بعض اوقات بغیر وجہ کے خاموشی اختیار کر لیتی تھی، جس سے گھر میں ایک بھاری سا ماحول بن جاتا تھا۔ مرد کوشش کرتا تھا کہ سب کچھ نارمل رہے، لیکن حالات اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے تھے۔ بات چیت کم ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا عمل بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ بیوی اکثر اپنے کمرے میں بند رہتی اور کسی گہری سوچ میں گم رہتی تھی، جس کا اثر پورے گھر کے ماحول پر پڑتا تھا۔ مرد کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے۔ وہ کئی بار کوشش کرتا کہ بیوی سے بات کرے، مگر ہر بار معاملہ الجھ جاتا اور بات کسی نتیجے تک نہ پہنچتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی تھکن بھی بڑھنے لگی تھی۔ وہ دن بھر کام کے بعد جب گھر لوٹتا تو چاہتا تھا کہ کچھ سکون ملے، مگر اسے وہاں بھی ایک عجیب سی کشمکش کا سامنا ہونا تھا، جس سے ان کی سوچ اور زیادہ بوجھل ہو جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال مزید گہری ہوتی گئی۔ اب صرف خاموشی نہیں تھی، بلکہ گھر کے اندر ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا تھا، جیسے ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے بھی اپنی جگہ پر نہ ہوتی۔ بیوی کی آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت آ گئی تھی جیسے مرد سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کبھی وہ بہت زیادہ قریب آ جاتی اور کبھی اچانک دور ہو جاتی تھی۔ اس کا رویہ ایک ہی دن میں کئی بار بدل جاتا تھا، جس سے مرد کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو کوئی واضح وجہ تھی اور نہ ہی کوئی حل تھا۔ ایک رات جب وہ تھکا ہوا گھر آیا تو ماحول پہلے سے زیادہ عجیب تھا۔ گھر میں روشنی کم تھی اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ ہر آواز گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیوی کمرے میں بند تھی اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ مرد نے پہلی نرمی سے آواز دی، پھر زور سے بلایا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا ہو کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر آہستہ سے دستک دی، مگر اس بار بھی خاموشی ہی
رہی یہ خاموشی اس کے لیے معمولی نہیں تھی بلکہ ایک خطرے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ فوراً پیچھے ہٹ کر کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف گیا مگر وہاں بھی وہی صورتحال تھی۔ اب اس کے اندر بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہے اور بیوی اس طرح خاموش کیوں ہے۔ اس نے دوبارہ آواز دی اور اس بار اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی مگر پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ لمحوں بعد اسے اندر سے ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی جیسے کوئی بستر پر ہل رہا ہو۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی مگر آواز بہت مدھم تھی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دروازے کو زور سے دھکا دیا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس کی پریشانی اب خوف میں بدلنے لگی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگلا قدم کیا ہو۔ وہ کچھ دیر باہر کھڑا رہا پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی طرح اندر جائے گا کیونکہ اب یہ صرف شک نہیں بلکہ ایک سنجیدہ صورتحال لگ رہی تھی جیسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اب صورتحال صرف گھریلو جھگڑے یا خاموشی تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسا موڑ آ چکا تھا جہاں ہر چیز مشکوک اور غیر واضح لگنے لگی تھی۔ مرد کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک ضد بھی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ حقیقت جان کر رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اندر آخر کیا ہو رہا ہے اور بیوی اس طرح خود کو کیوں بند کیے ہوئے ہے۔ وہ لمحہ اس کے لیے زندگی کا سب سے بھاری لمحہ بن چکا تھا۔ آخر کار اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پوری ہمت جمع کر کے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ اس بار کنڈی تھوڑی سی ہل گئی مگر دروازہ مکمل نہیں کھلا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار زور زیادہ تھا۔ دروازہ اچانک کھل گیا اور جو منظر اس کے سامنے تھا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ کمرے کے اندر بیوی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی مگر اس کی حالت عام نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی اور پورا ماحول ایک غیر معمولی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے کی ہوا بھی بھاری لگ رہی تھی جیسے وہاں کچھ دیر سے عجیب سا دباؤ موجود ہو۔ مرد ایک لمحے کے لیے وہیں جم گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اندر جائے یا واپس ہو جائے مگر پھر اس نے قدم آگے بڑھایا اور آہستہ آہستہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ بیوی نے اس کی طرف دیکھا مگر اس نظر میں وہ پہچان یا سکون نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا بلکہ ایک الجھی ہوئی کیفیت تھی جیسے وہ کسی اندرونی جنگ سے گزر رہی ہو۔ مرد نے اس کا نام لیا مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ یہ خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ اسی دوران مرد نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے یا شاید موجود تھا کیونکہ ہوا میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے ابھی ابھی یہاں کوئی بیٹھا ہو مگر اب جا چکا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ واضح نظر نہیں آیا۔ وہ واپس بیوی کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ہلکی آواز میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا مگر بیوی کی کیفیت مسلسل بدل رہی تھی۔ کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتی اور کبھی اچانک بے چین ہو کر بستر پر حرکت کرنے لگتی۔ مرد کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا اور اس کی سوچیں مزید الجھتی جا رہی تھیں۔ اسی لمحے اسے لگا جیسے کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر دروازہ تو ویسے ہی کھلا تھا مگر ذہن پر ایک وہم سا چھا گیا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر ذہنی دباؤ میں آ چکا تھا۔ وہ بیوی کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ چھوا بیوی نے اچانک جھٹکا دیا اور دور ہو گئی۔ یہ رد عمل اس کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ اب اس کے دل میں شک کے ساتھ ساتھ ایک گہرا درد بھی پیدا ہو رہا تھا کہ آخر اس کی بیوی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور وہ اس سے اتنی دور کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی جو سیدھا اس کے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ پہلے وہ ہلکی تھی
پھر واضح ہونے لگی۔ مرد فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر ایک نیا خوف پیدا ہوا کیونکہ اس وقت گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور لمحہ لمحہ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ قدموں کی آواز دروازے کے بالکل قریب آ کر رک گئی اور اس کے بعد ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس لمحے کمرے کا پورا ماحول جیسے تھم گیا۔ مرد نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر دل جیسے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ کچھ ایسا ہونے والا تھا جس نے اس پوری کہانی کا رخ بدل دینا تھا۔ اسی لمحے کمرے کے باہر قدموں کی آواز رک چکی تھی اور ایک عجیب سا سناٹا پورے گھر میں پھیل چکا تھا۔ مرد کے ذہن میں ہزاروں سوال ایک ساتھ چل رہے تھے کہ یہ کون ہے جو اس وقت دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بیوی ابھی بھی اسی کیفیت میں تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خلا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ دروازے پر ایک بار پھر ہلکی سی دستک ہوئی مگر اس بار وہ دستک عام نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سا اعتماد اور دباؤ تھا۔ مرد نے ایسا سے قدم بڑھایا اور دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے ہمت کر کے دروازہ کھول دیا۔ باہر جو منظر تھا وہ اس کے لیے اور بھی حیران کن تھا۔ ایک اجنبی عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون اور عجیب سی مسکراہٹ تھی جیسے وہ پہلے سے سب کو جانتی ہو۔ مرد نے فوراً پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں، مگر عورت نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اندر کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے اندر کی پوری صورتحال کا پہلے سے علم ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ مرد کو یہ بات مزید پریشان کر رہی تھی کہ آخر یہ عورت کون ہے اور اس کے گھر کے معاملے میں کیوں دلچسپی لے رہی ہے۔ عورت نے آہستہ سے کہا کہ میں کچھ دن سے تمہارے گھر کے حالات دیکھ رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں ایک ایسی الجھن میں پھنس چکے ہو جس کا حل تمہیں خود نظر نہیں آ رہا۔ مرد نے یہ سن کر سخت لہجے میں کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ مگر عورت نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی جیسے وہ پہلے سے اس گھر کا حصہ ہو۔ مرد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا مگر اس وقت اس کے پاس مزاحمت کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ وہ عورت اندر داخل ہو گئی اور سیدھا بیوی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیوی ابھی بھی اس حالت میں تھی۔ عورت نے اسے غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسی لمحے ایک عجیب سا منظر پیدا ہوا، کمرے کا ماحول جیسے تھوڑا بدل گیا اور بیوی کے چہرے پر ہلکی سی تبدیلی آنے لگی۔ مرد یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف اس کی بیوی عجیب کیفیت میں تھی اور دوسری طرف ایک اجنبی عورت ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے وہ سب کچھ کنٹرول کر سکتی ہو۔ مرد کے اندر شک اور خوف دونوں ایک ساتھ بڑھ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کا تعلق صرف اس کی بیوی کی طبیعت سے نہیں بلکہ کسی گہری بات سے ہے جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے۔ عورت نے مرد کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم صرف تھکے ہوئے ہو اور تم نے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تم صرف نتیجہ دیکھ رہے ہو مگر اصل وجہ کہیں اور ہے۔ مرد نے سختی سے پوچھا کہ آخر اصل وجہ کیا ہے، مگر عورت نے جواب دینے کی بجائے بیوی کو آہستہ سے بٹھایا اور کہا کہ یہ سب ایک ذہنی دباؤ اور اندرونی کیفیت کا نتیجہ ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی ہے اور اب ایک حد تک پہنچ چکی ہے۔ مرد کے لیے یہ باتیں اور بھی الجھن پیدا کر رہی تھیں کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب صرف ذہنی مسئلہ ہے یا کچھ اور بھی ہے، اور بار بار اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا آخر وہ اس حالت میں کیوں پہنچی اور وہ خود کیوں بے بس ہو گیا۔ اسی لمحے عورت نے کہا کہ اب تمہیں صبر کرنا ہوگا اور ہر چیز کو سمجھنے کے لیے وقت دینا ہوگا کیونکہ جلد بازی میں فیصلے ہمیشہ نقصان دیتے ہیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں اب ایک عجیب سا موڑ آ چکا تھا جہاں کہانی صرف گھریلو مسئلے سے نکل کر ایک گہری حقیقت کی طرف بڑھ رہی تھی اور مرد کو احساس ہو رہا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔
میں نے یہ ساری حقیقت سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ شبانہ اب اتنے عرصے سے میرے گھر کے اندر ایک خاموش اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری زندگی کو توڑنے میں لگی ہوئی تھی، اور وہ میری بیوی کو ذہن میں شک اور غلط فہمیاں ڈال کر ہمارے رشتے کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک طرف شدید غصہ تھا اور دوسری طرف گہرا دکھ تھا، کیونکہ میں نے جس عورت کو اپنے گھر کی خیر خواہ سمجھا تھا وہی اصل میں میرے گھر کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بن چکی تھی، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری دنیا کو بکھرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا اور نہ ہی کسی کی جھوٹی باتوں پر یقین کروں گا، بلکہ میں اپنی بیوی کو اصل حقیقت دکھا کر اس پورے جھوٹے کھیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، تاکہ ہماری زندگی دوبارہ نارمل ہو سکے۔ میں کمرے میں گیا تو آسماں خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر الجھن، پریشانی اور بے چینی کے واضح اثرات تھے جو کئی دنوں سے اس کے ذہن کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے اور اسے سکون نہیں لینے دے رہے تھے۔ میں نے پہلی بار بہت نرمی اور سکون کے ساتھ اسے ساری حقیقت بتانا شروع کی، اور جیسے جیسے میں بات کرتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا شک آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ اسے یہ سمجھ آنے لگا کہ وہ ایک ایسے کھیل کا حصہ بن گئی تھی جس میں اسے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا، اور حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی جو اسے شروع سے دکھائی جا رہی تھی۔ وہ خاموش ہو کر میری بات سنتی رہی، اور اس کے چہرے پر پچھتاوے اور احساس کی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جذبات میں آ کر اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ اسی دوران شبانہ کا اصل چہرہ بھی سب کے سامنے آ گیا، اور محلے کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک اکیلی عورت اور چلاک عورت کس طرح ایک پورے گھر کے سکون کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پولیس کو فوراً اطلاع دی گئی اور شبانہ کو حراست میں لے لیا گیا، اور اس کے تمام منصوبے، چالاکیاں اور جھوٹ ایک لمحے میں ختم ہو گئے، کیونکہ آخرکار سچ ہمیشہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، چاہے وہ دیر سے سامنے آئے۔ گرفتاری کے بعد جب معاملہ مکمل طور پر واضح ہوا تو ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ بعض اوقات غیر کے لوگ ہماری زندگیوں میں آ کر صرف اپنی ضرورت اور مفاد کے لیے رشتوں کو خراب کرتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد ہمارے گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا، اور میں نے یہ سبق سیکھا کہ رشتوں میں سب سے بڑا مسئلہ محبت کی کمی نہیں بلکہ غلط فہمی، جلد بازی اور باہر کے لوگوں کی مداخلت ہوتی ہے۔ آخر میں مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر وقت پر سچ کو نہ سمجھا جائے تو چھوٹی سی غلطی بھی پورے گھر اور پوری زندگی کو تباہ کر سکتی ہے، اور انسان کے پاس پھر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔